بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ان کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اگر یا اس سے قبل زکوٰۃ ادا کی جائے، اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ رمضان میں اللہ ثواب دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، یا اللہ تو اپنے فضل سے اگر تو نے ہمیں عطا کیا، مالی وسعت عطا کر دی، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور صالحین نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے، انہیں مالی وسعت عطا کرتا ہے، کشادگی رزق عطا کرتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، تو پھر اس میں بخل کرتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر وہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ انسان کے اوپر جب تنگ دستی ہو، فاقہ ہو، مجبوری ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں دعائیں کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے، یا اللہ تو اتنا عطا کر دے، پھر میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ جب پھر اللہ انہیں عطا کرتا ہے اپنے فضل سے، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی، کشادگی رزق، وسعتیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ بخلوا بی، اس میں بخل بھی کرتا ہے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر اپنے وعدے سے منہ پھیر لیتا ہے، اپنی ان دعاؤں سے، التجاؤں سے منہ پھیر لیتا ہے، اور پیٹ اور پشت پھیر کے وہ چلا جاتا ہے۔ غالباً حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں پڑھا کہ آپ غسل کرنے کے لیے حمام میں جانے لگے تو آپ نے نیت کی کہ یہ میری جو پوشاک ہے، چادر ہے، کپڑا، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ آپ حمام میں غسل خانے میں گئے، فوراً واپس آ گئے، اور آ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً ہی غسل کرنے سے پہلے وہ چادر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دی۔ آپ سے عرض کیا گیا حضور اتنی بھی کیا جلدی تھی، آپ غسل کر لیتے اطمینان کے ساتھ تو پھر آپ اسے صدقہ کر دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی میں ہم سے بہت اعلیٰ اور رفع اعلیٰ ہیں، وعدے کے پورا کرنے میں ہم سے بڑے اعلیٰ اور رفع اعلیٰ ہیں، تقوی میں، زہد و ورع میں، اللہ کے خوف میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غسل سے پہلے یہ نیت کی کہ یہ چادر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو میں جب حمام میں داخل ہوا تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جب میں غسل کروں اسی دوران ہی شیطان مجھے بہکا دے، یار اتنی اعلیٰ پوشاک صدقہ کرنی ہے، اچھا یہ نہیں تو یہ کر دینا، مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا،
تو میں نے اس چیز سے بچنے کے لیے سوچا کہ اس سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں جو میں نے وعدہ کیا یا نیت کی میں اسے صدقہ کر دوں۔ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں تو میرے اور آپ کے ساتھ ایسے بے شمار مرتبہ ہوگا کہ ہم بہت زیادہ دعائیں اور نیتیں کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر آپشنیں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا کرنا تو ہے یہ، نہیں تو یہ کر لیتے ہیں، پھر یہ نہیں تو یہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب تم حج اور عمرے کا ارادہ کرو یا اس سے مراد نیکی کا ارادہ کرو تو اسے فوراً کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکا دے۔ صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ۔ صدقات واجبہ یہ ہیں جس کے پاس جو صاحب حیثیت ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، یہ چھوٹا نصاب، یا اس کے مساوی اس کے پاس رقم ہے، اور اس رقم کے اوپر پورا سال گزر گیا ہے، یہ کم سے کم اس سے زیادہ جتنا بھی ہو، یا اس کے پاس کوئی مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہو، کوئی پراپرٹی ہے جس کی اتنی مالیت ہے اور اس نے بیچنے کی نیت سے اسے لی ہے، تو سال جب اس کے اوپر گزر جائے تو اس سارے مال کے اوپر سال کے بعد 2.5% اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، خیرات کرنا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں صدقات واجبہ۔ اسی طرح اس نے نظر مانی، منت، میرا فلاں کام ہو جائے، میں فلاں روپے فلاں چیز صدقہ کروں گا، یہ بھی اسے کہتے ہیں صدقات واجبہ۔ یا کسی چیز کا کفارہ، نمازوں کا کفارہ، روزوں کا کفارہ، قسم کا کفارہ، تو یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ دونوں ضروری ہیں اور یہ شرعی مستحق کو دینے ضروری ہیں۔ اور ایک ہے صدقات نافلہ، چلتے چلتے کسی کو 5 روپے صدقہ کر دیا، 500 کر دیا، کسی کی کوئی مدد کر دی، کسی کو راشن لے دیا، یہ ہیں صدقات نافلہ۔ لیکن صدقات واجبہ جو ہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، سال کے بعد تو نے اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا، اس کے اوپر میں چند ایک باتیں آخر میں عرض کروں گا۔ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے چند ایک فضائل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران 4 پارے کے پہلی لائن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں تم وہ خرچ کرو مما تحبون، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ ہوں، کسی کو بھی جب ہم خیرات کرتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، تو اس کا معیار سن لیں۔ اللہ نے فرمایا مما تحبون، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا جو ہم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں پھر اسے اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اس میں بھی ثواب عطا کرے گا، لیکن نیکی کے اس کمال درجے کو وہ نہیں پہنچے گا جس کا معیار اللہ نے قائم کیا ہے۔ مما تحبون، وہ کپڑا، وہ چیز، وہ راشن جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ دوسرے کو خیرات کریں، اللہ بڑا کریم ہے، اس کے اوپر ثواب ضرور دے گا، لیکن نیکی کے اس معیار پہ نہیں وہ پہنچے گا جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ فرمایا مما تحبون، اس چیز کو اللہ درجہ کمال کو پہنچاتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے جو تمہیں بھی پسند ہو۔ مما تحبون، یہ صدقات نافلہ ہوں یا واجبہ ہوں، یہ اس کے خرچ کرنے کا یہ معیار ہے اللہ نے قائم کیا۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سخاوت ایک درخت کی مثل ہے، اصلھا فی الجنہ، اس سخاوت کے درخت کی جو جڑ ہے، اصل وہ جنت میں ہے، اور اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں دنیا میں ہے۔ وہ بندہ دنیا میں سخاوت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شاخوں کو اور اس کی جڑ کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ شجر سخاوت، وہ سخاوت کا درخت جو اس نے جنت میں لگایا تھا دنیا میں رہ کے، اس کی مضبوط جڑ اور مضبوط شاخیں اس کو جنت میں کھینچ لیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بخل، بخیلی اور کنجوسی، اس کا بھی ایک درخت ہے، اصلھا فی النار، اور اس کی اصل اور جڑ دوزخ میں ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں بخیلی کرتا رہتا ہے، اپنے اہل و عیال کی خرچ کرنے میں بخیلی، زکوٰۃ فرض ہے اس میں بخیلی، زکوٰۃ فرض ہے اس میں بخیلی، ہر کام میں بخل۔ فرمایا کہ بخل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بخل کا، کنجوسی کا جو اس نے درخت دوزخ میں لگایا تھا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کی شاخیں بڑی اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے الامان الفید، کہ وہ بخل کا درخت، اس کی جڑ اور شاخیں اس کو دوزخ کے اندر کھینچ لیتی ہیں۔ امام ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تنبیہ الغافلین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، امام ابو الیث سمرقندی نے اس کو لکھا تنبیہ الغافلین میں، حضور نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ حضور نے ارشاد فرمایا بخیل شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو صدقات و خیرات نہیں کرتا ہونے کے باوجود، فرمایا کہ وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، بعید من الجنہ، وہ جنت سے دور ہے، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہے، قریب من النار، دوزخ کے قریب ہے۔ اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا والسخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بعید من النار، اور دوزخ سے دور ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام طبرانی نے لکھا اور ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا، امام ابو الیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں اس کو نقل کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو تم زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو، مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو، اور اپنے مریضوں کا صدقہ دے کے علاج کرو، اور مختلف قسم کی بلاؤں کو، آفتوں کو تم دعا کے ذریعے دور کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، کہ مال میں صدقہ دینے سے کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو کسی کو معاف کر دے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، فرمایا اگر اسے وہ معاف کر دے تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے، اور جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہے، دو چیزوں کا شیطان وعدہ کرتا ہے،
اور دو چیزیں من اللہ، دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ اس کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں اور جو دو رحمان کی طرف سے ہیں۔ پھر وہ سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، تنگ دستی کا، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحاشی کا، بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے، لیکن اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اور تمہیں اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں شیطان کی طرف سے اور دو رحمان کی طرف سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زکوٰۃ ادا کی اور جس نے مہمان نوازی کی اور جس نے امانت کو پورے طریقے سے پہنچا دیا، امانت میں خیانت نہیں کی، وہ شح نفس سے بچ گیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا یہی وہ کامیاب اور فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو اپنے نفس کے بخل سے بچنے کا جو حضور نے طریقہ بتایا، فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرے، مہمان نوازی کرے، امانت دار کو جو امانت ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے نفس کے بخل سے بچا لے گا اور یہی فلاح پانے والوں اور کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے 10 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، خمس فی الدنیا، 5 چیزیں دنیا میں اور 5 چیزیں آخرت میں۔ فرمایا جو 5 چیزیں دنیا میں فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے تطہیر المال، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے زکوٰۃ دینے سے اور صدقہ دینے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، امام نسائی نے اس کو لکھا، فرمایا کہ انسان خرید و فروخت کرتے وقت اس سے کچھ لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فضول باتیں ہو جاتی ہیں بیع و شراء، خرید و فروخت کرنے میں، تو جب وہ اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے مال کو اس کے لیے پاکیزہ اور ستھرا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب آپ ان لوگوں سے مال لیں اور صدقہ کر دیں اور پھر ان کو پاک کریں اور ان کو مزکہ کریں، ستھرا کر دیں۔ اور تیسرا زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے بلائیں اور آفات دور ہو جاتی ہیں، مرض دور ہوتے ہیں، مریض شفا یاب ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ دے کے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اور چوتھا فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے مساکین اور غرباء اور حقداروں کا سرور اور اطمینان رکھا ہے۔ افضل اعمال یہ ہے، نیکیوں میں سے افضل عمل اور افضل کام یہ ہے کہ تم مومن کے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اور 5واں یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلف، اور 5 چیزیں زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے آخرت میں اسے فائدے اور حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ قیامت کی گرمی میں اس کے لیے سایہ رحمت بن جائے گا آخرت میں۔ دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دے گا۔ تیسرا فرمایا صدقہ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہوگا۔ اور چوتھا پل صراط پہ گزرنے سے آسانی ہوگی۔ اور 5واں فرمایا اللہ اس کے جنت میں درجات بلند کرے گا۔ تو واجب الاحترام
جو صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہے اسے سال کے بعد اپنے پورے مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں پگھلائے گا۔ فتقویٰ بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ پھر اللہ اس پگھلے ہوئے اس کے مال کو جو دنیا میں جمع کرتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، فرمایا اس کی پیشانیوں پہ، اس کے پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ داغے گا، اور پھر اللہ اسے کہے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ چکھو یہ تمہارا وہ مال ہے جس دنیا میں تم جمع کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنجے سانپ کو اس کی گردن کا توق بنا دے گا، الامان الحفیظ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ گنجا صاحب اسے اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر زہر کی اتنی شدت ہوگی جس کی وجہ سے از خود اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہیں۔ تو صدقہ جب ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ جب وہ ہاتھ سے نکلتا ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ پہلے میں رکا ہوا تھا، اب میں بڑھتا ہی چلا جاؤں گا، ثواب کی صورت میں، برکت کی صورت میں اب میں بڑھتا ہی چلا جاؤں گا۔